السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے حرام حلال کا۔ میں نے لکھا ہے کہ ہر شخص حرام کھانے پر مجبور ہے، جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں حرام کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں گے اور فکر کریں گے ہم خود کیا کر رہے ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول میں کیا دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے خود پر غور کریں گے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ ہم تاجر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم بلڈر ہیں، ہم پولیس میں ہیں، ہم ایس ایچ او افسر جو بھی ہے، ایک گریڈ سے لے کر تقریباً 22-23 گریڈ صدر وزیر اعظم تک غور کریں گے کہ ہمارے اندر کس کس طریقے سے کرپشن سر انجام دے رہی ہے، کس کس طریقے سے ہم جھوٹ بول کر دھوکہ دہی سے پیسہ کما رہے ہیں۔ کچھ دے کچھ لے کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور حدیث کہتی ہے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اس کی 41 دن نماز ہی قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حرام، اگر ہماری ڈیوٹی 8 گھنٹے ہیں اور ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں اور یا رشوت لے رہے ہیں اس کام کی جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے کہ تو نے ایمانداری سے حلف لیا ہے کہ ایمانداری سے یہ کام کرنا ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی، وہ ہم سر انجام نہیں دے رہے تو وہ حرام ہوا۔ ایک دکاندار جب کوئی سودا بیچتا ہے وہ اصلی کو نقلی کو اصلی بنا کر اور اس کی واہ واہ کر کے خراب مال کو اچھا مال بنا کر بیچتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ایک دکاندار اپنی پرسنٹیج سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ لیتا ہے، وصول کرتا ہے، تاجر ہے یا دکاندار ہے تو وہ حرام ہے۔ ایک پھل والا جب پھل پر رنگ لگاتا ہے یا اس میں سکرین کے انجیکشن لگا کر مٹھاس بڑھاتا ہے یا اس کے کلر بڑھاتا ہے اور اس کو دھوکہ دہی سے عوام کے سامنے بیچتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ایک پھل والا کہ جو سبزی والا یا پھل والا جو سبزیاں اس کو کلر کر کے یا وہ اس کو کیمیکلز لگا کر بنا کر یعنی اس کی پیداوار بڑھا کر اور اس کا ٹیسٹ ختم کر کے بیچتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے تو وہ حرام ہے۔ کمیشن مافیا جو کمیشن لیتی ہے بلا وجہ گھر بیٹھے کمیشن وصول کر لیتی ہے، نہ ہاتھ زخمی ہو نہ پاؤں، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر جب دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جعلی دوا لکھتا ہے، اس پہ اس نے ڈسکاؤنٹ حاصل کیا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے، اور مریض کو وہ جعلی اینٹی بائیوٹک دیتا ہے یا جعلی میڈیسن دے کر 2 نمبر دوائی دے کر اور مریض کا فاقہ نہیں ہوتا اور وہ پیسے وہ کماتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ڈھیروں فیسیں لگا کر غریب کو لوٹتا ہے، جعلی آپریشن بنا کر غریب کو کاٹتا ہے۔ ایک گائناکالوجسٹ، ایک لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا کوئی سرجن کسی کو غلط تجویز دے کر اس کا گردہ، جگر، پیٹ، ہارٹ، آنکھیں، سر، ہاتھ یعنی غلط سرجری کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ آخر کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پولیس والا جب اس کے پاس اب فریاد لے کر جاتے ہیں، وہ قتل آپ کا ہوتا ہے، زنا ریپ آپ کے بچی کے ساتھ بہن کے ساتھ ہوا ہے اور وہ پیسے مانگتا ہے اور وہ کماتا ہے تو وہ حرام ہے۔ چائے پانی کی صورت میں وہ آپ سے پیسے وصولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، چائے پیتا ہے، وہ حرام ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کے لیے تو گورنمنٹ تنخواہیں دیتی ہیں کہ آپ ان تنخواہوں پہ گزارا کریں اور عوام کی سہولیات کے لیے فائدہ بنائیں۔
تو یہ کام ایک MP نے کروڑوں کے بجٹ لے کر اپنی گلی محلے کی سڑکوں پر نہیں لگاتا، اب وہ ایک ملک کے اسٹرکچر پر نہیں لگاتا، اپنی جیبیں بھرتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ افسوس، علماء کرام جعلی فتویٰ دیتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ حلالے کے چکر میں اپنے طلباء کے ساتھ نکاح کر کے اور ان سے دوبارہ طلاق دلواتے ہیں اور پیسے وصولتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ مدرسے کے لیے چندہ ڈونیشن اکٹھا کر کے اپنے پیٹ پہ کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، اور محلات بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ افسوس، قربانی کے جانور بیچنے والے جعلی دانت لگا کر ڈاکٹر سے جعلی ناخن لگا کر اور وہ قربانی کے لیے بیچتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ افسوس، کیا کہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کس چیز کو روئیں؟ مرغی بیچنے والا مرغی پولٹری فارم سے مری ہوئی مرغی 5 روپے کلو 10 روپے کلو کے حساب سے لا کر اور ان کو صاف کر کے گوشت بنا کر رکھ دے اور لوگوں کو کھلائے، تو یہ حرام ہے۔ افسوس، گائے کا گوشت بیچنے والا پانی کا پیپ لگا کے اس میں پانی بھر دے گوشت میں اور اس کا وزن بڑھائے اور وہ بیچے، وہ حرام ہے۔ حرام مال جانور کو لا کر اس پر سٹیمپ کر دیں اور وہ بیچے، وہ حرام ہے۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی کرے اور اس کو پیسے بڑھائے اس پہ، وہ حرام ہے۔ آٹے کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس پہ پیسے بڑھائے اور وہ کمائے، تو وہ حرام ہے۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پر غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ اولادیں سب یہیں رہ جائیں گی اور اپنا اعمال ساتھ جائے گا۔ ایک ایک چیز جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں اور ہمارے بارے میں لکھا نہیں جا رہا، یاد رکھنا سورہ عنکبوت میں لکھا ہے کہ تمہارا دفتر تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا، قیامت والے دن تم دیکھ لو گے، رتی بھر تم سے زیادتی نہ ہوگی اور رتی بھر تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور جو کیا ہوگا وہ تم بھگتو گے۔ تو حرام حلال کے چکر میں ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ ایک ایک پرزہ گاڑی کا بیچنا، غلط پرزہ بیچنا، چوری کا مال بیچنا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ حرام نہیں چلتا؟ ہر جگہ پر حرام کا بازار گرم ہے۔ بندہ وہ ہے جتنا پرہیز کر سکتا ہے کرے، تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہوں، دعائیں قبول۔ ایک میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ پاؤڈر منشیات کے کاروبار پہ عروج حاصل ہے، مسجدیں بنوائی ہیں، حاجی صاحب کہلواتا ہے، عمرے کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، ڈونیشن بھی دے رہا ہے، فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہیں، NGOs بھی بنائی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے جی حاجی صاحب علاقے کا متبر انسان بھی بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، قرآن بھی تلاوت بھی ہو رہی ہے، عرس میلاد بھی ہو رہے ہیں، کہہ رہا ہے میں حاجی صاحب ہوں۔ افسوس، یہ سب حرام ہے۔ منشیات بیچ کے لوگوں کے رگوں میں ان کی نسلیں برباد کر کے تو پیسے کما رہا ہے، کیا تیرے لیے حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جبکہ قرآن کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کر کے بیچتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم جنت پا لیں گے اور دوزخ سے بچ جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ میرے دوستو، غور کرو، ہر ایک اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ ہر ایک جس جگہ پہ اگر کوئی بلڈر ہے، بلڈنگ پہ لگا ہوا ہے، اگر کوئی اینٹ بنانے والا ہے، مٹی بنانے والا ہے، ریت بیچنے والا ہے، سریا بیچنے والا ہے، چھتیں بنوانے والا ہے، مزدور ہے یا مستری ہے، ہر جگہ پہ اگر مستری کم مزدوری کرتا ہے، اگر ایک مزدور کم مزدوری کرتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے اور پیسے لیتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اپنے استطاعت کے مطابق اپنے ارد گرد سوچو کہ ہم کہاں کہاں پہ حرام حلال کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو AC بھی لگوا کے دے رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے کے دے رہے ہیں، اچھے اچھے لباس خرید رہے ہیں اس کے لیے، اور اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں، اچھے اچھے لباس خرید رہے ہیں، شان و شوکت والے بلڈنگ محلات خرید رہے ہیں، اور یہ دنیا، ہم عارضی دنیا کو بھول کر
بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے چلے جان، یہ نہیں، یہ بھول گئے کہ موت بھی ہے، موت کو پیکج سے نکال دیا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو۔ حرام حلال ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچے، میں بھی سوچتا ہوں کہ کہاں پہ حرام ہے، کہاں پہ حلال ہے، تو اس لیے سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلاؤ، خود بھی حلال کھاؤ، تھوڑا کھا لو وقتی طور، لیکن آخرت بچا لو۔ یہ دنیا عارضی ہے، پھر اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہیں دے پاؤ گے، بہت برا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ ہم حرام حلال سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اور ہماری نمازیں اور روزے زکوٰۃ سب قبول ہوں۔ اللہ تو ہی ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا